علماء کرام نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیمہ پالیسی بھی سود ہے، بالاتفاق یہ فتویٰ دیا۔ بعض بیمہ پالیسیاں، ایک ہے مفتی منیب الرحمن صاحب کا ایک بروشر میری نظر سے گزرا تھا، انہوں نے بالتفصیل کچھ لکھا تھا کہ ہم نے یعنی وہ کسی بندے نے جو ان سے مشورہ کر کے کہ کیا طریقہ کار ہے جائز طریقہ کہ بیمہ پالیسی کا جائز کو طریقہ ہو، تو انہوں نے پھر اس کو کوئی طریقہ بتایا، داؤد تکافل وہ نام سے انہوں نے شروع کیا۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کے بقول یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ میں اس کی ایک تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں کہ بعض چیزوں کا طریقہ کار صحیح ہوتا ہے، بعض کا غلط ہوتا ہے۔ جس طرح اس سے قبل بھی میں بعض اوقات یہ وضاحت کر چکا ہوں، قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں۔ ایک گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ روپیہ، اگر آپ قسطوں پر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ پر ہم 25% زیادہ لیں گے، یعنی 10 لاکھ پر مزید کتنی رقم بڑھ جائے گی؟ 25%۔ ہم 10 لاکھ پر لیں گے، پھر اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، یہ 10 لاکھ پر 25% جو لیا یہ سود اور حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود اور حرام ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس کی قیمت ہے 10 لاکھ، لیکن اگر آپ ادھار خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کو بیچوں گا 12.5 لاکھ میں، 2.5 لاکھ روپے میں زیادہ لوں گا، اب اس نے گاڑی کی قیمت بڑھائی ہے، ان 10 لاکھ پر اضافی رقم نے لی ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نہ سمجھ؟ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ پنسل ہے، یہ کسی نے مجھے تحفہ میں دی ہے، اس سے بتایا یہ پنسل اس نے 1200 روپے میں خریدی تھی۔ کتنے میں خریدی تھی؟ اور کسی اور شخص نے یہی پنسل 1300 روپے میں خریدی، اس کو اس نے 1200 روپے میں دے دی۔ تو یہ جو اس نے کسی کو 1200 میں دی ہے، کسی کو 1300 میں دی ہے، ایک واقف تھا ایک نا واقف تھا۔ واقف کو اس نے کتنے میں دے دی؟ اور جو نا واقف تھا اس کو؟ یہ اس نے گناہ کا کام تو نہیں کیا، اس نے واقف سے ہو سکتا ہے پرافٹ نہ لیا ہو، اور جو ناواقف ہے اس سے پرافٹ لیا ہو۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حرام تو نہیں ہوگا نا؟ چیز کی قیمت میں کمی بیشی کرنا جائز ہے۔ جتنا اچھا یہ لکھتی ہے نا پنسل، اس سے زیادہ اچھا پنسل وہ لکھتی ہے جو 10 روپے کی آتی ہے، دونوں ہی لکھتی ہیں، قیمت میں فرق ہے نا۔ چیز کی قیمت میں کمی بیشی ہونے سے وہ مشتری اور بائع، بیچنے والا اور خریدنے والا کسی قیمت پر متفق ہو جائیں، مارکیٹ کے اعتبار سے دھوکہ نہ ہو تو قیمت جائز ہے۔ جس طرح آپ میں گاڑی کی بات کی ہے، کوئی گاڑی 10 لاکھ کی دے گا، کوئی کہے گا میں 10,50,000 روپے لینے ہیں، کوئی کہے گا میں نے 11 لاکھ لینے ہے نا، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ گاڑی کی قیمت بڑھا لے تو جائز ہے، لیکن اگر 10 لاکھ پر پرسنٹیج لے گا تو وہ حرام ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی نا؟ 10 پر اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے کریم آقا رسول عربی کی خدمت فیض درجات میں کھجوریں پیش کی گئیں، 2 صاع۔ حضور نے فرمایا یہ اچھی کھجوریں کہاں سے لے کے آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 5 صاع ردی کھجوریں تھیں، وہ دے کر میں نے 2 صاع اچھی کھجوریں خرید لی۔ حضور نے فرمایا یہ تو سود ہو گیا، تو وہ کھجوریں بیچتا، اس رقم کی یہ کھجوریں خریدتا۔ میں اس بات کو آسان کرنے کے لیے آپ سے میں وضاحت کرتا ہوں، بطور مثال یوں سمجھیے، ایک کھجور ہے جو ہلکی قسم کی ہے، ردی قسم کی ہے، وہ ہے 20 روپے کلو۔ کس ریٹ میں ہے؟ وہ ردی کھجور ہے، اس کو سیڑھی لگی ہوئی ہے، گن لگا ہوا ہے۔ ایک کھجور ہے جو اچھی ہے، وہ ہے 50 روپے کلو۔ اب یہ ردی کھجور 5 کلو کتنے کی ہوگی؟ اور اچھی کھجور 2 کلو کتنے کی ہوگی؟ دونوں کی قیمت تو انہوں نے ایسے کیا تھا نا کہ 5 صاع ردی دے کر 2 صاع اچھی لے لیں، کھجور کے بدلہ میں کھجور لی ہے، اس لیے یہ سود ہو گیا۔ لیکن کھجور کے بدلہ میں رقم لیتے، رقم کے بدلہ میں کھجور لیتے تو جائز تھا۔ یعنی جب جنس بدل جائے گی تو سود نہیں ہوگا، جنس وہی ہوگی تو سود ہوگا۔ آپ 1 من گندم دے کر
2 من مکئی لے سکتے ہیں، 1 من مکئی دے کر 2 من گندم لے سکتے ہیں، 1 من گندم دے کر 20 کلو چاول لے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جنس بدل گئی، لیکن 1 من گندم لے کر 1.25 من گندم نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ گئے ہو؟ جنس بدل جائے گی تو سود نہیں ہے، جنس وہی ہوگی تو سود ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔